بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا دوسرا سال، عاشورہ کا روزہ۔ اس سال محرم میں عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح اعلان فرمایا کہ جو روزے سے ہے اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ دن کا باقی حصہ روزے سے گزارے۔ غزوہ ابواء یا ودان، صفر سن 2 ہجری۔ تاریخ اسلام کا یہ پہلا غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس کا مقصد قریش کے قافلے سے چھیڑ خانی تھی، لیکن کوئی لڑائی درپیش نہیں آئی۔ غزوہ بوات، ربیع الاول سن 2 ہجری۔ اس کا مقصد بھی قریش کے قافلے سے تعرض کرنا تھا، لیکن قافلہ بچ کر نکل گیا اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ غزوہ صفوان، ربیع الاول سن 2 ہجری۔ قرظ بن جابر فہری نے مسلمانوں کو غافل پا کر ان کی چراگاہ پر حملہ کیا اور کچھ مویشی لوٹ کر بھاگا، جس کے تعاقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کی ایک مختصر فوج لے کر نکلے اور بدر تک تعاقب کیا، لیکن جابر جا چکا تھا۔ غزوہ عشیرہ، جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری۔ اس کا مقصد بھی قریش کے قافلے سے تعرض تھا جو شام جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 صحابہ کی ایک جماعت لے کر اسے روکنا چاہا، لیکن قافلہ بچ کر نکل گیا۔ آئندہ رمضان میں یہی قافلہ واپس آ رہا تھا تو معرکہ بدر پیش آیا۔ سریہ عبداللہ بن جحش، رجب سن 2 ہجری۔ یمن کی طرف سے آتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو 8 آدمیوں کے ساتھ وادی نخلہ روانہ فرمایا، جہاں معمولی جھڑپ ہوئی جس میں ایک کافر مارا گیا اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تحویل قبلہ، اسی سال رجب یا شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں بیت المقدس کی بجائے کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، اور سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ رمضان کے روزے کی فرضیت، اسی سال شعبان میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ اسی سال صدقہ فطر بھی واجب کیا گیا۔ غزوہ بدر الکبریٰ، رمضان سن 2 ہجری۔ اسی سال رمضان میں غزوہ بدر پیش آیا، جسے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ جو جمادی الاولیٰ میں بچ کر نکل گیا تھا شام سے واپس آ رہا ہے۔ اسی سے تعرض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جلد از جلد تیار ہونے کا حکم دیا، اور 8 رمضان کو اپنے 315 یا 17 یا 13 ساتھیوں کو لے کر ساحل سمندر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان کو جب خطرہ لاحق ہوا تو اس نے اہل مکہ کو خطرہ کی اطلاع دی، لہٰذا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے تقریباً 1000 کی تعداد میں قریش نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر تھے کہ قریش کے نکلنے کی اطلاع ملی۔ ادھر ابو سفیان ہوشیاری سے قافلے کو بچا کر نکل گیا، لیکن مشرکین کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں بدر کے جنوبی جانب آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تمام صحابہ نے اسے آپ کی رائے پر چھوڑ دیا، چنانچہ آپ بدر کی شمالی جانب آ کر رک گئے۔ 17 رمضان کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ ابتدا میں انفرادی مقابلے کا دور چلا، جس میں کافروں کے 3 بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید مارے گئے۔ پھر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بھڑ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت نازل فرمائی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی ایک مٹھی مٹی لے کر کافروں کی طرف پھینکا، جو کافروں کی آنکھ میں پڑی، اور تھوڑی ہی دیر میں کافروں کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس لڑائی میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قیدی بنائے گئے، جبکہ مسلمانوں سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار، اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ نفاق کا ظہور، یہی ایام ہے کہ مدینہ منورہ میں نفاق کا ظہور ہوا۔
کیونکہ اس جنگ کے اثر سے جب بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی کلمہ پڑھ لینا ہی مناسب سمجھا۔ بعد دشمنان رسول کا قتل۔ مسلمانوں کی غزوہ بدر میں کامیابی کی وجہ سے یہود حسد کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے بعض شعراء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو کرنا شروع کر دی، جس سے مدینہ منورہ میں فتنے کا خطرہ تھا۔ انہی میں سے عاصمہ بنت مروان وغیرہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر انہیں قتل کروا دیا۔ غزوہ بنو قینقاع، شوال سن 2 ہجری۔ یہود کا یہ قبیلہ مدینہ کے وسطی علاقے میں تھا۔ یہ جنگجو اور مالدار لوگ تھے۔ معرکہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی اور ان کی شرارتوں میں اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ معاہدے کے خلاف انہوں نے قریش کو پناہ دی، مسلمانوں کو باہم لڑانا چاہا اور مسلمان عورتوں سے تعرض کرنے لگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ غزوہ قدر یا بنی سلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سلیم کے لوگ قدر نامی ایک کنویں پر اپنی فوج جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ قوت پکڑے آپ نے ان پر حملہ کر کے تتر بتر کر دیا اور کافی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ سویق، ذی الحجہ سن 2 ہجری۔ اسی سال ذی الحجہ کے مہینے میں ابو سفیان بدر میں ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کے اطراف میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ کھیت میں کام کرنے والے 2 مسلمانوں کو قتل کر کے فرار کی راہ اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ جلدی میں اور ہلکے پن کے لیے اپنا زاد راہ جو ستو کی شکل میں تھا چھوڑ کر گیا، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق ہے۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اسی سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ جس دن مسلمان ان کے دفن سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے، اسی دن معرکہ بدر میں کامیابی کی خبر مدینہ منورہ پہنچی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی۔ اسی سال ذی قعدہ میں یا شوال میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی ہوئی۔